مرتبہ اس مغرور سے کہو کہ یہ پیدل آگرہ سے پیدل اجمیر مقدس کا سفر کر، پورے ہندوستان کو پتا چل جائے کہ بادشاہ وقت اصل بادشاہ کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے۔ یہ ٹوپی اور تاج والے لوگ، یہ دلی میں بیٹھنے والے لوگ، نرم گدوں پہ بیٹھنے والے، صوفے والے، یہ بادشاہ نہیں، بادشاہ وہ ہے جسے محمد عربی نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ سلیم چشتی نے کہا تجھے جانا پڑے گا، دعا ہو گئی، اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب تو اجمیر شریف جا کے حاضری دے۔ دیکھ آپ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتا چلے گا ولی کبھی کسی بادشاہ کے یہاں ہاتھ پھیلاتا نظر نہیں آتا، لیکن بادشاہ وقت ولی کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلاتا نظر آتا ہے۔ آخر یہ کیوں تھا؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اکبر کو اولاد نہیں ہوئی، اکبر گیا کس کی چوکھٹ پہ؟ اکبر گیا کس کی چوکھٹ پہ؟ میں صرف آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، اگر کسی کو میری بات پہ شک ہے، اکبر کی زندگی اٹھا کے پڑھے، اکبر کی زندگی اٹھا کے پڑھے۔ اکبر خدا ہونے کا دعویٰ اس بدبخت نے بھی کیا۔ اکبر اعظم جس کو دنیا کہتی ہے وہ بھی کم بدماش نہیں تھا، مغلوں کا بادشاہ اکبر۔ اللہ اکبر، خدا نے دولت دی، حکومت دی، وہ بھی خود کو خدا سمجھنے لگا، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، لوگ اس کو سجدہ، بدبخت کہتا تھا یہ جو اذان میں آواز آتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس سے اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے اور اکبر سے مراد میں ہوں، اس طرح کی بکواس افواد بکتا رہتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی، دیکھو اللہ کی شان دیکھو، میرے اللہ کی شان دیکھو، یہی بس آج یہی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ فلسفہ کامیابی کیا ہے اور کامیابی ملے گی کیسے، بس اتنا بات، دو باتیں بس پیش کرنا ہے۔ ایک کامیابی کیا ہے وہ، دوسرا کامیابی ملے گی کیسے وہ، اور بات ختم۔ اگر آپ کی توجہ سلامت ہے گفتگو جاری رہے گی، جہاں توجہ ختم ہوئی میری گفتگو بھی ختم ہو جائے گی، لیکن بڑی قیمتی گفتگو ہو رہی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اللہ کرے سمجھ میں آئے، ہم سب کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اکبر خدا بن بیٹھا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ کی شان، اس کو بیٹا نہیں ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، بس اولاد کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا جنگل جلتا ہے سب دیکھتے ہیں، دل جلتا ہے کوئی نہیں دیکھتا، پہاڑ جلتا ہے سب دیکھتے ہیں، دل جلتا ہے کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ جو تم لوگ پکچر کے ہیرو کو سوچو کیا لائف ہے اس کی، کبھی ایک دن اس کے قریب جا کے سوچ، قریب جا کے دیکھ، اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھ۔ فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کے سونے والا فقیر، اس کو تو کچھ سکون ہے مگر اس کو سکون نہیں ہے۔ یہ تو وزیر، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے بادشاہوں کو تم دیکھتے ہو نا، چارٹر فلائٹ میں گھوم رہے ہیں، روزانہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کی لائف میں جھانک کر دیکھو، ان کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ان سے بہتر تم ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میرے عزیز، میرے بھائی، پرسنل لائف، اوپر کے کپڑے، اوپر کے زیور، اوپر کی گاڑیاں دیکھ کر کے مت پھسلو، اصل چیز اندر کا سکون ہے، اندر کا سکون۔ کسی شاعر نے کہا ہے حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں، حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں، عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن، عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن۔ اکبر کو اولاد نہیں تھی، روتا رہتا تھا، غم کس کو بتائیں، روتا رہتا تھا، غم کس کو بتائیں۔ ایک بندہ تھا اس کے دربار میں، دیکھیں بروں کے دربار میں کوئی اچھا ایک آدھ تو رہتا ہی ہے، اچھوں میں کوئی برا رہتا ہے، بروں میں کوئی اچھا رہتا ہے۔ اکبر کا ایک بندہ بڑا قریبی تھا، رازدار تھا، اس نے کہا ذل الہی، ذل الہی، ذل سبحانی، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ تنہائی میں روتے ہیں، یہ راز کسی کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ اکبر نے کہا میرے دکھ کو میں کیا بیان کروں، میں سوائے تنہائی میں رو کے کیا کر سکتا ہوں، بس یہی ہے کہ مغل خاندان کا کوئی چشم و چراغ نہیں، میرے گھر میں اولاد نہیں، اسی لیے روتا ہوں کہ اولاد مل جائے۔ دنیا کیا کہے گی کہ ایسا خدا ہے کہ خود اپنے لیے بچہ پیدا نہیں کر سکتا، خود کو اس کی اولاد، اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ یہ حالت ہے اکبر سے۔ اکبر نے جب اپنے معتمد سے کہا، دیکھو دکھ تو آدمی کسی نہ کسی کو شیئر کرتا ہے، اس نے کہا اکبر اعظم ذل زبانی ذل الہی، بات بس اتنی ہے
ایک کام کرنا پڑے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو بیٹا ہوگا. اس کی آنکھیں چمک گئی. ایک معمولی سا خادم اکبر کا کہتا ہے دعوے سے آپ کو دیکھو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا عقیدت کے بڑے پکے ہوتے ہیں, اور اللہ کے یہاں سے یا اللہ والوں کے یہاں سے, دھیان دینا میری بات پہ دھیان دے, اللہ کے یہاں سے یا اللہ والوں کے یہاں سے دھلم الیقین اور شک والوں کو کچھ نہیں ملتا. ہمیشہ جس کو ملتا ہے یقین والوں کو ملتا ہے. یقین والوں کو نعمتیں ملتی, شک والوں کو نہیں. نہ ہوا تو میری گردن اڑا دینا. یہی بات چل رہی ہے. میری عادت ہے ادھر ادھر بھٹکتا ہوں, لیکن آپ نہیں بھٹکنا, تھوڑا سا ٹائم مل. ہاں تو گردن کہاں چلنا ہے؟ شیخ سلیم کے یہاں. کون ہے یہ؟ بابا فرید کی اولادوں میں سے, ان کے پوتوں میں سے ایک پوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے, مجبوری کیا نہ کروائے, مجبوری کیا نہ کروائے. ٹھیک چلیں گے, کس لیے؟ بیٹا لینے کے لیے. اب چمچوں کو بتایا کہ چلنا ہے فتح پور. کہاں؟ سلیم جی. وہ فقیر کے ہیں, وہ جھوپڑے میں بیٹھتا ہے. لوگ کیا کہیں گے مہاراج, لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا اکبر اعظم, اکبر دی گریٹ کہاں آیا؟ جھوپڑے. کس لیے؟ بیٹا لینے. پاگل ہو کیا؟ یہ لڑکا جو آپ کو جھوپڑے میں لے جائے, اس نے اتنے یقین سے کہا کر بیٹا نہ ملے تو قتل کر دے. اچھا پھر آپ نہ جائیں مہاراج, ورنہ آپ کی بے عزتی کا. آپ عزت کو میں پیروں تلے کچلتا ہوں. اگر عزت جا کر بیٹا ملتا ہے تو میں لینے تیار ہوں. ہاں میرے شہر میں بھی بڑے بڑے بدعقیدہ مجھ سے کہتے ہیں یار تھوڑا سا کچھ پرابلم ہے سید صاحب. میں کہتا ہوں فلاں ولی کے یہاں بھائی جانا پڑے گا, تم لوگ جاتے نہیں ہو, جانا پڑے گا. نہیں حضرت جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے. ہاں چھپ چھپا کر سب کو منع کریں گے, ہم جائیں گے. کبھی مجھے تو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے, میں کہتا 11ویں کر. سچ کہہ رہا. اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں, کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں جہاں میرا نام لیا جاتا ہے مصیبتیں ٹلتی. لوگ کہتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے. میں نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کھانا کھلانے کی برکت کیا ہے. ہاں نہیں پتا. اللہ کے رسول فرماتے ایمان کے بعد سب سے بہتر عمل ہے کھانا کھلانا. لوگ منع کرتے ہیں خام کا, خود تو کرتے نہیں, منع بھی کرتے. چھوڑیے, جانے دیجیے. تو بہرحال بات اکبر نے کہا میں تو چاہوں گا, اگر مغل خاندان کا چشم و چراغ آتا ہے کسی فقیر کی جھوپڑی میں جانے سے تو میں جاؤں گا. حیران ہوئے. کل قافلہ تیار ہوا آگرہ سے فتح پور جانے کے لیے. فقیر کی چوکھٹ پہ گئے, سلیم چشتی کی چوکھٹ. دیکھو یہی اصل کامیابی ہے. فقیر کبھی ولی, فقیر کبھی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہ دکھا. اصلی فقیر ہے, اصلی. ایک ہوتا ہے بھیک منگا بھکاری, اور ایک ہوتا ہے فقیر. بھکاری بھیک مانگتا ہے, یہ فقیر دینے والے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے فقیر ہیں, یہ اللہ کے فقیر ہے. جس کا فا فاقے سے بنا ہے, جس کا قاف قناعت سے بنا ہے, ہاں جس کی یا یاد الہی سے بنا ہے, اور جس کی راہ اللہ اکبر ربوبیت کے تقرب سے بنا ہے. تو یہ فقیر میں بھی بڑے اسرار ہیں, رموز ہے. تو اب گئے وہاں, وہ خادم قریبی تھا سلیم چشتی کا, تعلقات مرید تھا. حضور بادشاہ ہیں, بادشاہ کو میرے گھر کیا کام؟ سرکار اولاد نہیں, دعا کر دے. ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کو بیٹا دے, اللہ اس کو بیٹا دے. الہام ہوا اس کی قسمت میں نہیں ہے, مولا جو میری قسمت کا اس کو دے دے. یہ اللہ کے دوست, اللہ کے ولی ہیں, قسمت اس طرح بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے مغرور سے کہو, ارشاد ہوتا ہے اس مغرور سے کہو کہ یہ پیدل آگرہ سے پیدل اجمیر مقدس کا سفر کرے. پورے ہندوستان کو پتا چل جائے کہ بادشاہ وقت اصل بادشاہ کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے. یہ ٹوپی اور تاج والے لوگ, یہ دلی میں بیٹھنے والے لوگ, نرم گدوں پہ بیٹھنے والے, صوفے والے, یہ بادشاہ نہیں. بادشاہ وہ ہے جسے محمد عربی نے بنا کر کے بھیجا ہے. سلیم چشتی نے کہا تجھے جانا پڑے گا. دعا ہو گئی, اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب تو اجمیر شریف جا کے حاضری دے. دیکھو یہ اللہ والے بھی ناک کیسے رگڑواتے ہیں. جو خدا کہہ رہا تھا اپنے آپ کو خدا کے بندے کے پاس ناک رگڑنے کے لیے بھیج دیا, تاکہ پتا چلے کہ تمہارا خدا اس کے بندے کے آگے جھکتا ہے جو سچا خدا ہے.
جو واقعی وحدہ لا شریک ہے. اور دنیا نے دیکھا اکبر لوٹا, تیاری ہونے لگی, لوگوں نے پھر کہا کیا اس پاگل بچے کے پیچھے پڑے ہو؟ کہا نہیں میں نے تو جانا ہے. اور دنیا, تاریخ, ہندوستان کا اتہاس گواہ ہے, ہندوستان کا اتہاس اور تاریخ گواہ ہے. اکبر اعظم پیدل چل کر کے آگرہ سے اجمیر شریف گیا, پیروں میں چھالے پڑتے تھے, پیدل جا رہا تھا, سپاہ بھی ساتھ تھی. اجمیر شریف پہنچا, غسل کیا, اندر داخل ہوا. اندر داخل ہوا تو وہ ہچکیاں بندی زندگی میں کبھی نہ رویا تھا, سب کو رلایا تھا. تنہائی میں بیٹے کے لیے روتا تھا چپکے چپکے, لیکن آج ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا. اور جب باہر نکلا تو ظاہر بن لوگوں نے پوچھا مل گیا بیٹا؟ اسی کے چکر میں آئے تھے نا یہاں تک ذلیل ہونے کے لیے. اکبر نے کہا واللہ میرے دل کا سکون کہتا ہے کہ جس کی چوکھٹ پہ آیا ہوں نعمت سے وہ نواز چکا ہے. اور تاریخ گواہ ہے, چند دنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں شہنائی بجی کہ جس کے لیے اتنی دعائیں ہو رہی تھی وہ ماں کے شکم میں آ گیا. بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام جس کی دعا سے پیدا ہوا تھا, حضرت شیخ سلیم چشتی جس کی رہنمائی, انہی کے نام پر بیٹے کا نام سلیم رکھا. یہ تاریخ ہے پوری. ملا کہاں سے؟ یہ لوگ اکبر کے یہاں نہیں دکھے, اکبر یہاں آیا, اکبری مسجد. اچھا بیٹا پیدا ہو گیا تو اکبری مسجد بھی بنائی, ابھی تک کے ثبوت موجود ہے. اکبری مسجد ابھی بھی موجود ہے, مسجد بنائی بیٹے کی خوشی میں, پیدائش کی خوشی میں. ملا کہ نہیں ملا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ دعائیں ان